اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج 7واں سبق ہے۔ سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اتنی شان اور مقام والا ہے کہ کوئی مؤرخ، کوئی محدث، کوئی مفسر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک پہلو کو کما حق ہو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو دنیا کے اندر مختلف احوال آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوال۔ کسی ایک پہلو پر بھی سارے مورخ، محدث، مفسر لکھنا شروع کر دیں، بولنا شروع کر دیں تو زبانیں گنگ ہو جائیں گی، لیکن کسی سیرت کے ایک پہلو کو کما حق کو بیان نہیں کر سکتے اور لکھ نہیں سکتے۔ ہم نے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ہمارا بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوانوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ پہلی کتابیں، آسمانی کتابیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کرتی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے سابقہ کتب کو پڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صورت، ایک شکل، تصویر بنائی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ آیا تو ادھر مکے کا ایک شخص شعبہ بن مغیرہ، ایک تو مغیرہ بن شعبہ صحابی ہے، یہ شعبہ بن مغیرہ، یہ ایک گرجے میں گیا، اس نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہا ادھر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ جی کیا ہے۔ کیا تم اس کو پہچانتے ہو، دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھا ہے۔ کیا اس نے کہا میں اگر تمہیں اس کی تصویر دکھاؤں تو پہچان لو گے؟ اس نے کہا میں نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ تو جب اس نے اپنی درازوں سے تصویریں نکالنا شروع کی تو اس میں سے ایک تصویر جب نکالی تو اس نے کہا یہی بالکل اس آخری نبی کی شکل ہے۔ اتنا پہلی کتابوں میں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، عظمت، اللہ اکبر، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود
جس انداز میں اللہ نے اس کو نمایاں کیا اور اس کا ظہور کیا، اتنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی کو اس انداز سے اس کا تذکرہ نہیں آیا۔ سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کریں گے جس کو اللہ نے عالم ارواح میں ذکر کیا، جس کو وعدہ الست کہتے ہیں۔ سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے اولاد آدم کو ایک شکل عطا کی، اور ان سارے انسانوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے تھے، آ چکے ہیں، موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان سب کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا اور ان سے اس وقت پوچھا، سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے یہ ربوبیت کی محفل سجائی، اپنی ربوبیت کے اقرار کی مجلس سجائی، کانفرنس بلائی، اس میں ہر خاص و عام کو بلایا، گورے اور کالے کو بلایا، پڑھے لکھے ان پڑھ کو بلایا، ماننے والے نہ ماننے والے سب کو وہاں جمع کیا اور ان سے پوچھا۔ یہ ہے وعدہ الست۔ اور تیسرا پارہ سورۃ آل عمران، آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک کانفرنس ختم نبوت کی بلائی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی کانفرنس؟ ختم نبوت کی، رسالت کانفرنس۔ اس رسالت کے اندر ہر ایک کو نہیں بلایا، خواص کو بلایا، 1.25 لاکھ انبیاء کو، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء سے ایک عہد لیا، اس کا تذکرہ کیا۔ یہ سورت آل عمران ہے، آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، پھر جب تمہارے پاس رسول تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، رسول آئے گا وہ تمہاری تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اگر وہ تمہارے زمانہ نبوت میں آ جائے تو اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالی کن سے وعدہ لے رہا ہے؟ نبیوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ما کان ما یکون کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی جو لسٹ بنائی ہے، ان انبیاء اور رسل میں آخری نام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا، محمد الرسول اللہ کا نام اس میں گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے سارے نبیوں کو اس آیت کے حوالے سے، سارے نبیوں سے یہ اقرار لیا اور وعدہ لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں آ گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی نصرت کرنی ہے۔ یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ اور پھر علامہ آلوسی لکھتے ہیں اَيُصَدِّقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ہر نبی آیا اس نے اپنے سے پہلے والے کی تصدیق کی، ہر نبی پہ کتاب نازل ہونے والے کی بھی تصدیق کی، اور اس نے جب نبی آیا اور اس نے اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ کے احکام سنائے، تو اس پر ایمان لانا ضروری تھا۔ جب وہ نبی آئے انہوں نے دعوت دی، لیکن شان دیکھیں ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے دعاؤں کی شکل میں،
کبھی بشارتوں کی شکل میں، کبھی خوابوں کی شکل میں۔ امام رازی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ہزاروں سال پہلے گزرے، اور اس کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت، یہ اس میں دعا ہے۔ وبشارت عیسیٰ قومہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں، وہ تذکرے کر رہے ہیں۔ اور کبھی کہیں آتا ہے ورؤیا امی، اور میری ماں کو خواب دکھایا گیا۔ دانیال علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ آتا ہے، اس میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ اچھا، جب نبی آیا کچھ نے مان لیا، کچھ نے تکذیب کر دی۔ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ابھی نہیں ہوئی۔ شاہ طبہ یمن کے بادشاہوں کو تبابع کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، مصر کے بادشاہوں کو فراعنہ کہا جاتا تھا، فرعون، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو یمن کے بادشاہ کو طبہ اول، طبہ ثانی، طبہ ثالث، یہ طبہ شاہ تبابعہ میں سے ایک طبہ بادشاہ، جب اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتب تاریخ میں، کتب سماویہ میں پڑھی، اور پھر اسی مکہ مدینے کی سرزمین سے گزرا، تو واپس جا کے اس نے خط لکھا۔ اس خط کو شاہی فرمان بنا کے شاہی خزانے میں جمع کرایا، اور اس پہ کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا اگر میری زندگی میں وہ نبی آ گئے تو میں اس کا وزیر بنوں گا، اس کا سپاہی بنوں گا، اس پر ایمان لے آؤں گا، اس کا غلام بنوں گا۔ اور اگر میری موت کے بعد اس نبی کی آمد ہوئی تو یہ خط ان تک پہنچانا اور ان کو یہ خط دینا جس میں یہ لکھا ہوا ہے میں زندگی میں آپ کا انتظار کرتا رہا لیکن ملاقات نہ ہوئی، اب میں مر گیا ہوں، میں آپ پر ایمان لانے کا اعلان کر چکا ہوں، کل میری آپ نے ایمان کی گواہی دینی ہے۔ یہ یثرب جس کو کہتے ہیں، گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ یہودی یہاں جمع ہو گئے تھے، کس لیے؟ انہوں نے پڑھا تھا کتابوں میں، تورات و انجیل میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہیں، ان کی نعت ہے، وہاں لکھا ہوا ہے مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ وملکہ بالشام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ کی سرزمین میں ہو گئی، آپ کی ہجرت طیبہ مدینہ منورہ، تو وہ پہلے سے آئے۔ اور ایک خوش نصیب صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی چلتے چلتے وہ بھی اس کھجوروں والی سرزمین پہ آئے تھے، تو وہ کس لیے آئے تھے؟ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہیں، لیکن اس پر ایمان لانے کے لیے پہلے سے لوگ تیار کھڑے ہیں۔ تو تورات انجیل میں یہ لکھا ہوا، یہ صفات لکھی ہوئی تھی، وہ نبی آئے گا لاٹھی لے کے چلے گا، وہ نبی آئے گا پنڈلی سے اوپر اس کی تہمت ہوگی، وہ نبی آئے گا اور وہ نبی نماز بھی پڑھے گا، نماز پڑھنے کا حکم دے گا، اور اس کی امت الحمادون ہوگی، یحمدون اللہ فی السراء والضراء، اس کی امت بھی اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والی ہوگی۔ یہ پہلی کتابوں میں یہ نشانیاں لکھی ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے،
وہ نبی آئے گا اس کا نام اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. آسمانوں میں میرے نبی کا نام احمد، زمین پہ میرے نبی کا نام محمد. وہ انشاءاللہ اگلے درس میں تذکرہ کریں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد رکھا ہے، یہ محمد نام رکھنا جبکہ یہ اس قسم کے ناموں کا رواج نہیں تھا، یہ نام رکھا گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جگہ کا کون سی جگہ کا انتخاب کیا جو بالکل دنیا کائنات کے وسط میں جگہ ہے. آپ کی جائے ولادت، آپ کے ابتدائی نبوت کے زمانے کی جگہ کون سی ہے؟ مکہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زمین، یہ مکہ جو ہے نا، یہ بیت اللہ جو ہے، یہ مکۃ المکرمہ، یہ پورے زمین کا درمیان ہے. ایک چیز، اور اس وقت 2 سپر پاور مانی جاتی تھی. یہ لفظ یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سپر پاور کون ہے؟ اللہ. پھر کہیں سپر پاور کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے. آپ کے اس زمانے میں پہلے 2 سپر پاوریں تھیں لوگوں کے کہنے کے مطابق، اب ایک رہ گئی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی. ہاں جی، ایک نام اللہ کا رہے گا بس، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو 2 سپر پاور سمجھی جاتی تھی. اللہ کا نظام دیکھو کہ اتفاقی چیزیں نہیں ہیں، اللہ نے ساری ترتیب خود بنائی ہے. کائنات کا بنانے والا، کائنات کا سجانے والا، کائنات کا چلانے والا خود ترتیب بنا رہا ہے. دنیا میں 2 سپر پاور سمجھی جاتی تھی، ایک قیصر اور دوسرا کسریٰ، ایک فارس ایک روم. آدھی دنیا اس کے پاس تھی، آدھی دنیا اس کے پاس تھی، جتنی اس وقت آبادی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر میں پیدا کیا جہاں ان دونوں طاقتوں کا کوئی اثر نہیں تھا. ایسی جگہ پہ پیدا کیا اور پھر اس ہستی کو ایسی شان مقام عطا کیا کہ اس نبی ہونے والے نبی، اس نے ان دونوں کی طاقتوں کے اثر کو ختم کرنا تھا. گزشتہ درس میں فیل کا واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ کا تذکرہ کیا. یہ سردار عبد المطلب کے 2 واقعے بڑے عجیب، انوکھے اور نرالے. واقعات تو اور بھی ہیں سردار عبد المطلب کے، لیکن ایک واقعہ کون سا تذکرہ کیا تھا؟ ہاتھی والوں کا. اور دوسرا واقعہ آتا ہے زمزم کا. اب انشاءاللہ قریب ہو رہے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں، گھرانے کو انتظار ہوتی ہے. یہ آمنہ کا یہ جو لال ہے، اس کے پیدا ہونے کی زمانے کو انتظار تھا. گھرانہ صرف نہیں، زمانہ میں انتظار تھا. تو سردار عبد المطلب، یہ عبد المطلب یہ ان کا نام نہیں ہے. عبد المطلب کا کبھی معنی سوچا ہے؟ مطلب کا بندہ، مطلب کا غلام، یہ ان کا نام نہیں ہے. اصل میں اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا ہوں. یہ ہاشم کے بیٹے ہیں، یہ ہاشم کے بیٹے ہیں. یہ ہاشم، ہاشمی جو چلتا ہے نا ہاشم، یہ ہاشم تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ کی طرف، جس کو یثرب کہتے تھے، مدینہ منورہ. اب میں تو مدینہ منورہ کہوں گا نا، آپ کو سمجھ آیا کہ بے آسانی ہوگی. مدینہ المنورہ کی طرف گیا تو وہاں ایک سلمہ نامی عورت سے اس نے نکاح کیا. چند روز وہاں ٹھہرا، مہینہ کم و بیش وقت. پھر یہ آگے غزہ کی طرف تجارت کی نیت سے قافلے کے ساتھ گئے، اور پھر غزہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، واپس نہ. کچھ عرصے کے بعد یہ پیدا ہو گئے، سلمہ کے بیٹے، ہاشم کے بیٹے. ان کا جب یہ پیدا ہوئے نا، ان کے بال کچھ سفید تھے، ایک بال سفید تھا یا چند بال سفید تھے، اس کی وجہ سے اس کا نام رکھا شیبہ. اب 4 سال 6 سال کا عرصہ گزر گیا. وہ سلمہ نامی عورت جو سردار عبد المطلب کی والدہ ہے، شیبہ کی والدہ ہے، وہ بھی خاندانی تھی، کام چل رہا تھا، بچے کی پرورش ہو رہی تھی. لیکن مطلب یہ ہاشم کا بھائی تھا،
اس کو خیال آیا، پتہ چلا کہ ہمارا بھائی یہ سفر میں گیا تھا، اس نے وہاں شادی کی، وہاں بچہ ہے، تو وہ بچے کو لے آئے۔ چنانچہ وہ اب مطلب گیا مدینہ، معلومات کی، اس شیبہ سے ملاقات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے ملاقات ہو گئی، اور پھر اس کی ماں تک گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے بھائی کی نشانی ہے، ہم اس کو مکہ لے کے جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا تم کیسے پرورش کرو گے؟ انہوں نے کہا سردار کا بیٹا ہے، سرداری ملے گی، سردار کا بیٹا سرداری ملے گی۔ ایک یہاں گمنام زندگی ہے، وہاں نام والی ہوگی، نام ور بنے گا۔ تو چنانچہ ماں نے مجبور ہو کے کہا جی یہ بچے کی مرضی ہے۔ بچے کے چاچا نے پوچھا، تیار تو پہلے کر چکا تھا، بچے نے بھی کہا جی میں اپنے چچا کے ساتھ جاتا ہوں۔ جب یہ مطلب لے کے آیا، سواری میں بٹھایا اور مکہ پہنچے تو سبحان اللہ، یہ شیبہ انتہائی خوبصورت، کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، خوبصورت ہونا چاہیے تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مطلب کا غلام۔ تو ادھر سے اس کا یہ نام پڑ گیا، عبد المطلب، عبد المطلب، عبد المطلب، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ تو پھر یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ وہ نام بھول گیا کسی کو، مکہ میں تو کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب آہستہ آہستہ یہ اپنی سرداری پہ آ گئے، سردار بن گئے، اور سبحان اللہ ایسی سرداری کی کہ اس کی مثال آپ ہی تھی۔ اب ایک رات سوئے، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حتیم میں سوئے، حتیم میں سوئے ہوئے تھے، خواب میں کوئی آدمی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے احفر برا، تو انہوں نے نیند میں کہا ماں برا، کیا ہے برا؟ وہ چلا گیا۔ دوسری رات سوئے، پھر خواب آیا احفر المظنونۃ، انہوں نے پھر کہا مل مظنونہ، وہ پھر چلا گیا۔ تیسری رات پھر خواب آیا احفر طیبہ، طیبہ کھودو، احفر کا معنی کھودنا، طیبہ کھودو، پوچھا ماں طیبہ، کوئی نہیں۔ پھر چوتھی رات کا تذکرہ آتا ہے احفر زمزم، زمزم کھودو۔ اب زمزم کے تذکرے تو سن چکے تھے، وہ قبیلہ جرہم جو ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ نے اس کا کام کیا، پھر وہ جب جانے لگا تو اس نے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ پھر اس کی نشانی بتائی گئی اسی رات میں خواب میں، احفر وہیا بین الفرث والدم عند نقرۃ الغراب العاصم، زمزم کھودو، وہ خون اور گوبر کے درمیان، جہاں کوا تو کالا ہوگا، ٹھونگ مار رہا ہوگا، لیکن اس کا ایک پر جو ہے وہ بالکل سفید ہوگا، عند قریۃ النملہ، اور وہ بستی ہوگی چیونٹیوں کی۔ صبح اٹھے، اب یہ سارا مکہ بیت اللہ کا ارد گرد ڈھونڈ ڈالا، کہیں بھی کچھ سمجھ نہ آئے۔ خواب میں یہ چوتھی رات تھی، چوتھی رات دے چکے تھے، لیکن ڈھونڈا۔ ایک دن جو بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو وہ لوگ آتے تھے اپنے بتوں اور اپنے معبودوں کے سامنے جانور ذبح کرتے تھے۔ تو جب وہ جانور ذبح کرنے کے لیے آئے، اس کو جانور کو ذبح کیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات جانور کو ذبح کرتی ہے تو وہ اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ اٹھ کے بھاگا، خون یہاں پڑ گیا، اٹھ کے بھاگا تو یہاں پکڑا گیا، پھر اس کو یہاں کاٹا، چمڑا اتارا، اور وہ فرس جو گوبر ہے وہ نکالا، ادھر خون ادھر گوبر، وہ فرس سا کے ساتھ، فاراسا، ایک تو فرس سین کے ساتھ تو گھوڑا ہوتا ہے، یہ فرس۔ ان لکم فی الانعام العبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، اللہ اپنی قدرت
کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جانور کے ایک ہی پیٹ میں خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، لیکن لبنن خالصا، میں تجھے خالص سائغ للشاربین پلاتا ہوں اپنی رحمت سے۔ تو اللہ بتانا وہاں کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تیرے اس دودھ میں اگر ان دونوں چیزوں میں سے، ان دونوں ناپاکیوں میں سے کسی کی ملاوٹ ہو جائے تو گرا دے گا۔ میں اللہ بھی اپنی عبادت میں اگر کسی شرک کی ملاوٹ ہوگی تو انتہبط اعمالکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ تو وہ جب ادھر دیکھا تو وہ خواب آیا اور کہا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب جب آگے اٹھے جانے لگے تو وہ ایک کوا چونچ مار رہا ہے اور اس کا ایک پر سفید ہے، اور ساتھ ہی دیکھا تو وہ عند قریۃ النملہ، چیونٹیوں کی بستی بھی سامنے نظر آ گئی۔ ان کا اس وقت ایک بیٹا تھا، حارث اس کا نام ہے۔ اب اس نے حارث کو بلایا، کدال لیا اور کھودنے کے لیے، تو لوگوں کو پتہ چل گیا سردار عبد المطلب کنواں کھود رہا ہے اور اکیلے مالک بننا چاہتا ہے، وہ آ گئے۔ اس نے کہا بیٹے کو تو ان کو روک، مجھے ایک گہرائی تک جانے دے ایک دفعہ۔ بیٹے نے ان کو روکا، تھوڑا ادھر بات کی ادھر بات کی، اور بیٹے نے ان کو روکا، اور سردار نے کیا کیا، وہ جب کھودتے نا وہ پانی کے آثار نمودار ہو گئے، وہ پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اس وقت سردار عبد المطلب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب بھی وہ لوگ جو تھے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اکیلے تو اس کا مالک نہیں بننے دیں گے، ہم بھی اس کے پارٹنر بنے گے۔ انہوں نے کہا کھودا میں، ڈھونڈا میں، تم کیسے اس کے مالک بنو گے؟ تو بات بڑھتے بڑھتے پھر کسی نے کہا بھی اس کا فیصلہ کرو فلاں کاہنہ سے۔ کاہنہ بنی سعد مدینہ منورہ میں رہتی تھی، یثرب مدینہ منورہ میں رہتی تھی۔ سردار نے بات مان لی، چل پڑے، مدینہ پہنچے۔ آپ تو ماشاءاللہ 4.5-5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہوں گے مکہ سے، 2 مہینے لگتے تھے وہاں پہنچنے میں۔ کتنے حاجی صاحب؟ 2 مہینے۔ وہ کیسے؟ بیچ میں پانی آ جاتا تھا، ادھر والے ادھر رک گئے، ادھر والے ادھر رک گئے۔ وہ 1 دن رک کے چلے، 2 دن چلے، 10 دن چلے، وہ تو اس کے چلنے پر ہے۔ تو وقت لگتا تھا۔ مدینہ پہنچے، پتہ چلا کہ وہ کاہنہ تو خیبر گئی ہوئی ہے۔ اب خیبر کی طرف سفر کیا تو کتابوں میں بڑے عجیب انداز سے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اب ان کی حالت خراب ہونا شروع ہوگی، پیاس ان کو ستانے لگی، پانی ساتھ جو لائے وہ ختم ہو گیا۔ تو کہنے والے نے کہا اپنی قبریں خود ہی کھود لیتے ہیں۔ اٹھے خیبر جانے کی طرف، تو جیسے سردار عبد المطلب نے اپنی اونٹنی سواری کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ پانی پی لیا سب نے، پھر کہنا کے پاس گئے، اس کو کہا جی معاملہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، فیصلہ تو راستے میں ہو چکا ہے۔ جو ہستی اس کی سواری کے نیچے سے پانی دے سکتی ہے، وہی ہستی اس کو اس کنویں زمزم کا بھی مالک بنانا چاہتا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ سردار کا ہے، سردار عبد المطلب۔ اس میں تو فیصلے کی ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال سردار نے اس موقع پر ایک منت مانی، یا اللہ مجھے 10 بیٹے دے، اور وہ 10 بیٹے جوان ہوں میرے ساتھ چلیں، میں ان میں سے ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کروں گا۔ یہ منت مان لی۔ اللہ کی شان، اللہ نے 10 بیٹے دیے۔ یہ حارث بھی شامل ہے جو میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ حارث کے علاوہ 10 بیٹے، اور آخری بیٹے کا نام اس میں گرامی حضرت عبداللہ۔ بڑے ہو گئے۔ سردار عبد المطلب ایک رات سوئے ہوئے تھے، خواب میں ایک آواز آئی، اوفی بنذرک لرب ھذا البیت، اس گھر والے رب کی کے نام پر جو منت مانی تھی اس کو پورا کر۔ صبح اٹھے، تیار ہو گئے، واقعی تو اپنے بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو بچے کہتے ہیں اوفی بنذرک وفعل ما شئت،
اب اس نظر کو پورا کریں، جس کو چاہے ذبح کر دیں۔ تو اب قرعہ ڈالا، قرعہ اندازی کی کہ قرعے میں نام نکلا کس کا؟ عبداللہ کا۔ یہ پیارا بھی بہت تھا کہ اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ تو اس نے کہا، انہوں نے ٹھیک ہے جی، اب وہ عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے تیار، رشتہ دار آ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر معاملہ یہاں تک پہنچا جی کاہن کے پاس جاتے ہو، اس سے فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر قرعہ اندازی کی، پھر اس کا نام نکلا۔ اس کاہن نے کہا کہ یہ کاہن کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ جن کے پاس جنات کا تعلق ہو، شیاطین کا تعلق ہو، وہ آگے کچھ خبریں بتائیں، وہ ایک سچ اور 99 جھوٹ ملا کے بتا دیتی ہیں، یہ ملا کے باتیں کرتے ہیں یہ کاہن۔ اس کو کہا، اس نے کہا اچھا بتاؤ تمہارے ہاں دیت کیا ہے؟ ایک آدمی قتل ہو جائے اس کی دیت کیا؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ انہوں نے کہا اس کے مقابلے میں 10 اونٹ رکھو، 10 اونٹ رکھو اور عبداللہ کا نام لکھو بھی۔ 10 اونٹ آتی ہیں یا عبداللہ کا نام آتا ہے؟ انہوں نے پھر جب اٹھایا تو اس میں کیا ہوا؟ عبداللہ کا نام آیا۔ اس نے کہا ڈبل کرو، کتنی ہو جائے گی؟ 20 رکھا، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا۔ 30 40 50، جب 100 اونٹ ایک لکڑی پہ لکھا اور عبداللہ کا نام لکھا تو پھر کیا نکلا؟ 100 اونٹ۔ علامہ ابن کثیر لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کی اس ترتیب کو جاری رکھا، پھر دیت 100 اونٹ ہوا کرتی تھی۔ تو اب سردار جو ہے نا عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ دیے اور یہ اپنے بیٹے عبداللہ کو واپس لے کے آئے۔ انشاءاللہ اب اگلا درس انشاءاللہ عبداللہ کی شادی کا ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ گھڑیاں، یہ چند گھڑیاں، کچھ وقت ہے، یہ وقت انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ اس کی خیر برکتیں دکھائے گا، نصیب فرمائے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ مجلس محفل آپ کے لیے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔